تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو بغداد سے آنے والا شخص تھا، اس نے بغداد کے سفر کے دوران جب اس سے حال پوچھا گیا کہ وہاں پر تیرے ساتھ کیا معاملہ رہا، تو اس نے بڑی تعریف کی وہاں کے امیر کی اور کہا کہ مجھے خلعت سے نوازا گیا ہے، مجھے اتنی خلعتیں دی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ، کافی شیخی بگھارنے لگا۔ لیکن چونکہ اس کا لباس، اس کا حال حلیہ بتا رہا تھا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو سننے والے نے اس کے جھوٹ کو پکڑ لیا اور اس کو جو نصیحتیں کی کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو چہرہ دیکھ کر حقیقت حال کو پہچان لیتے ہیں، کوئی آنکھیں دیکھ کر پہچان لیتا ہے، کوئی باڈی لینگویج کا ماہر ہے تو باڈی لینگویج اس کو بتا دیتی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ ہر جھوٹی بات ہر کسی کے سامنے یقین نہیں کرائی جا سکتی، کہیں نہ کہیں جھوٹ پکڑا جاتا ہے، اور دانشمند لوگوں کے سامنے تو جھوٹ کسی قیمت پہ نہیں بولنا چاہیے۔ تو اب اس کو سمجھاتے ہوئے آپ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، ان کو تم اگر گول پھرانے کی کوشش بھی کرو تو وہ بھلے ہی وہ تمہارے سامنے گول پھرنے کی ایکٹنگ کریں، لیکن حقیقت میں وہ تمہاری حقیقت کو پہچان لیتے ہیں۔ کیوں کہ ان کو جو دکھائی دیتا ہے وہ تم کو دکھائی نہیں دیتا، اور پھر جو انسان کے اعمال کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کے چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کا انداز ایک الگ ہوتا ہے، سچ بولنے والے کا انداز الگ ہوتا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان کی حقیقت پہچانی جاتی ہیں، اور اللہ والوں سے تو کبھی آپ ایسا چکما بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ جو شخص ہے جو بیان کر رہا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، مجھے ایسی خلت دی گئی، لیکن اس کے ظاہر سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، تو اب اس کی مثال دیتے ہوئے سننے والا شخص کہتا ہے، بوئے سیر بد بیاید ازدمت والسرور تابت اے لافی غمت۔ تیری مثال اس وقت ایسی ہے کہ تو شیخی مار رہا ہے، اور ایسی شیخی مار رہا ہے جیسے تو کوئی خوشبودار چیز کھا کر آیا ہے لیکن تیرے منہ سے لہسن کی بدبو آ رہی ہے، چہرے سے تیرا غم چمک رہا ہے اور زبان سے تو خوشی کی باتیں کر رہا ہے۔ بو شناسانند حاذق در مساف تو بجلدی ہائے ہو کم کن گزاف۔ میدان جنگ میں جو ماہر لوگ ہوتے ہیں وہ بو سونگھنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے جو بو سونگھ کر پہچان لیتے ہیں کون کتنا پانی میں ہے، اس کے سامنے شیخی نہیں مارنا چاہیے۔ بہادری کے شور و غل سے بو سونگھ کر پہچاننے والوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا، تم چاہے بڑی بڑی ہانکنے لگو، لیکن جو بو سونگھنے میں ماہر ہوتے نا وہ تب بھی پہچان لیتے ہیں، تو ان کے سامنے شیخی مارنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ تو ملاف از مشک کاں بوئے پیاز از دمے تو میکند مکشوف راز۔ اب تیری حالت یہ ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ میں مشک کھا کر آیا ہوں۔ مشک کھانے والے آدمی کے سامنے جا کر جب آپ بات کرتے ہیں اور وہ منہ کھولتا ہے بات کرنے کے لیے تو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں مشک کھا کر آیا ہوں۔ تو اپنی زبان سے بول رہا ہے کہ میں مشک کھا کر آیا ہوں، لیکن پیاس کی بو تیرے منہ سے آ رہی ہے۔ تیری جو سانس ہے جو باہر آ رہی ہے وہ ایسی ہے جیسے پیاس کھا کر آیا ہے، اور تو زبان سے کہتا ہے کہ میں مشک کھا کر آیا ہوں۔ یعنی اس نے جو غلط سلط باتیں کہی ہیں اس کو کس طرح سے مثال کے ذریعے ظاہر کرنا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ گل شکر خوردم ہمی گوئی وہ بوئے می زند اسیر کے یاوا مگوئی۔
تو تو کہتا ہے کہ میں نے گلقند کھایا ہے اور لہسن کی بو تیرے منہ سے نکل رہی ہے، تو بکواس کرنا چھوڑ دے۔ 1000 بار بھی اگر تو یہ کہتا رہے کہ میں نے گلقند کھایا ہے، میں نے گلقند کھایا ہے، تو ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ تیرے منہ میں سے تو پیاز کی یا لہسن کی بو آ رہی ہے، اور ظاہر بات ہے پیاز کی بو ہو کہ لہسن کی بو ہو، اچھی بو نہیں کہلاتی۔ ہست دل مانندے خانہ کلاں، خانہ دل راہ نہا ہمسایہ گاں۔ دل جو ہوتا نا وہ ایک بڑے گھر کی طرح ہے، ایک بہت بڑا گھر ہے، وہ دل ہے، اور ہر گھر کے پاس پڑوسی ہوتے ہیں، تو دل کے بھی کچھ پڑوسی ہیں۔ تم اپنے دل کے اندر کوئی بات اگر چھپا کے رکھتے ہو تو یاد رکھو اس کا پڑوسی تو ہوتا ہے۔ بدبودار چیز اگر تمہارے گھر میں پکے گی، پڑوسی کو اطلاع تو ہو جائے گی، چاہے تم دیواروں کے اندر رہ کر کیوں نہ پکاؤ، اگر وہ بدبودار چیز ہوگی تو پڑوسی سونگھ لے گا۔ اشگاف روزنو دیوار ہا، مطلع گردند بر اسرار ہا، اور خاص طور سے ایسے گھر میں جس کے اندر جو ہے روشن دان ہے، سوراخ ہے دیوار کے اندر، روشن دان ہے، ایسے گھر میں ایسی چیز پکا کر یہ سمجھنا کہ میں نے پڑوسی سے چھپا لیا ہے، بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رازوں کے جاننے والے ہیں جو تمہارے دل کے شگافوں سے، تمہارے دل کے روشن دانوں سے بھی تاڑ لیتے ہیں۔ از شگافے کے ندانت ہیچ وہم، صاحب خانہ ندارت ہیچ سہم۔ ایسے شگاف بھی ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، اس کے اعمال کے، اس کے کرتوتوں کے، کہ جس کا کام ہے، جس کی کرنی ہے، جس کی ڈیڈ ہے، وہ خود نہیں جانتا اور سامنے والے جان جاتے ہیں۔ وہ تو سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، میرے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں، حالانکہ ہے، اس کو خود نہیں پتا ہوتا ہے وہ ہے، لیکن جو دیکھنے والے ہوتے ہیں اس کا بھی اندازہ لگا لیتے ہیں۔ از نمے برخاں کے دیو قوم او، می برند از حال ان سے خفیہ بو۔ قرآن مجید میں شیطان کے حوالے سے کہا گیا ہے، شیطان اور اس کی اولاد کے حوالے سے، کہ وہ بھی انسانوں کے اندر کے چھپے ہوئے رازوں کو جان لیتے ہیں۔ شیاطین اور ان کی اولاد انسان کی کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں، تبھی تو بھٹکانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ شیاطین آپ کی کمزوریوں سے آپ سے زیادہ واقف ہوتے ہیں، تبھی تو اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر وہ آپ کو بہکانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں آیت نمبر 27 میں کیا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ یہ آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، سنبھل کے رہو، سوچ سمجھ کے رہو، شیطان تمہیں مصیبت میں پھنسا سکتا ہے، کیونکہ شیطان جتنا تم سے واقف ہے وہ تمہاری کمزوریوں سے واقف ہے، تم کس چیز کو پسند کرتے ہو، کس چیز کو ناپسند کرتے ہو، سب واقف ہے شیطان۔ تو اس واقفیت کا فائدہ اٹھا کر کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ تمہارے ماں باپ کو جنت سے اس نے نکالا، اسی کا فائدہ اٹھا کر تمہارے ساتھ بھی کہیں ایسا نہ ہو۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، ان سے ان کا لباس اتروا دیا، ان کی پردے کی جگہیں ظاہر ہو گئیں، ایسا کام کیا شیطان نے ان کے ساتھ۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے، اور اس کا کنبہ بھی، اس کے گھر والے بھی، اس کی اولاد بھی، وہ بھی تم سے اچھی طریقے سے واقف ہے۔ جو تم خود کے اندر نہیں دیکھتے وہ بھی شیطان اور اس کی اولاد دیکھ لیتے ہیں۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا رکھا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تم تو ایمان والے ہو، تم شیطان کو دوست مت بناؤ،
تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیطان اور اس کی اولاد کو، اس کے گھر والوں کو اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت دے رکھی ہے کہ وہ تمہارے دلوں کے اندر کے بھیدوں کو بھی جان لیتے ہیں۔ از رہے کہ ان سزاں آگاہ نیست، زاں کے زی محسوس و زی اشباہ نیست، اور اس راستے سے بھی جان لیتے ہیں شیاطین انسانوں کی کمزوریوں کو اور ان کے بھیدوں کو، ان کے رازوں کو، کہ جس سے انسان خود واقف نہیں ہوتا، کیونکہ یہ چیزیں محسوسات میں سے نہیں ہیں۔ انسان کے لیے ہر چیز کو محسوس کرنے اور دیکھنے اور پہچاننے کے لیے محسوسات چاہیے۔ جو حواس ہے، حواس ظاہری، یہ چیزیں ہوں گی تو انسان کوئی چیز کو دیکھ سکے گا، کوئی چیز کو پہچان سکے گا۔ آنکھ ہوگی تو دیکھ سکے گا، کان ہوگا تو سن سکے گا، زبان ہوگی چکھ سکے گا، ہاتھ ہوگا تو چھو کر پہچان سکے گا۔ اگر یہ حواس ہی نہیں ہے تو انسان تو نہیں پہچان سکتا، اور یہ چیزیں حواس سے معلوم کرنے کی ہے ہی نہیں، تو انسان کو نہیں پتہ چلتا، مگر ابلیس اور اس کی اولاد پہچان لیتی ہے۔ درمیان ناخداں زرق متن، با محک از قلب دوں لاف مزن۔ اب آپ یہاں پر سننے والے سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے قلب دوں۔ قلب کہتے ہیں کھوٹے کو، اور دوں کہتے ہیں چھوٹے کو، مطلب بہت ہی کم درجے کا ہے، تو ڈپلیکیٹ کھوٹا، اس میں بھی کم درجے کا، کیونکہ بعض ڈپلیکیٹ چیزیں بھی اچھے قیمت کی ہوتی ہیں نا، نہیں، تم تو ڈپلیکیٹ ہو کر بھی اچھی قیمت کے نہیں ہو، اگر تم یہ نہیں سمجھ سکتے۔ کمینے کھوٹے انسان، اس طرح سے گپے مارنے کی کوشش مت کر۔ وہ بھی کس کے سامنے گپے مار رہا ہے؟ کسوٹی کے سامنے۔ نقلی سونا اگر کسوٹی کے سامنے آ کر اپنے اصلی ہونے کے گپے مارے تو کوئی مانے گا؟ ہم تو پرکھنے والے ہیں، پرکھ لیتے ہیں، ہم سے مکاری مت کر۔ مر مہکرا رہبوت در نقد قلب، کہ خدا اشکر دمیر جسم و قلب۔ جو کسوٹی ہوتی ہے، ٹچ سٹون ہوتا ہے، اس کے لیے کھرے اور کھوٹے میں پہچاننے کے لیے راستہ ہوتا ہے، راہ ہوتی ہے، وہ آسانی سے پہچان لیتا ہے، کیونکہ خدا نے اس کو جسم اور دل کا حاکم بنایا ہے۔ ٹچ سٹون سے مراد یہاں پر اصلی پیر آپ لے رہے ہیں، جو کھرا ہوتا ہے، اس کے سامنے اگر آپ اس طرح سے جھوٹ ہانکیں گے تو وہ آسانی سے پہچان لے گا۔ عام لوگوں کو آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں، جو اس صلاحیت کا حامل نہیں ہے، اس کے سامنے آپ لافزنی کر سکتے ہیں، شیخی مار سکتے ہیں، لیکن اس کے سامنے نہیں مارا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم کا اور دل کا حاکم بنایا ہے۔ اب دیکھیے، آپ یہ مثال دیتے ہوئے آپ سمجھائیں گے کہ شیطان کا ذکر یہاں کیوں کیا گیا، شیطان اتنا زیادہ واقف ہے، وہ کیوں کہا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اب آپ دیکھیے کس طرح سمجھاتے ہیں۔ چوں شیاطیں با غلیظی ہائے خیش، واقفند سر ما و فکر و کیش۔ جب شیاطین اپنے اندر ساری گندگیاں رکھتے ہیں، شیاطین اپنے اندر ساری پلیدگیاں رکھتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو رازوں سے واقف کر دیا ہے ایک خاص حکمت کے تحت۔ مسلک دارند دزدیدہ دروں، ماز دزدی ہائے ایشاں سرنگوں۔ وہ باطن میں چھپے ہوئے راستے تک پہنچ جاتے ہیں، ان کے اوپر چھپے ہوئے راستے کھلتے ہیں شیاطین کے اوپر، اور ہم ان کی چوریوں کی وجہ سے اندھے ہیں، اس کو نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ شیاطین ہمارے اعمال کے اندر جو چوریاں کر رہے ہیں، ہم کو برے راستے پر جو لے جا رہے ہیں، ہماری نیکیاں کھا جا رہے ہیں، ہماری نیکیوں کو برباد کرنے کا موجب بن رہے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ اس قدر چابک دستی اور اس قدر چالاکی اور مکاری کے ساتھ شیاطین ہمارے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں، ہم کو بعض وقت پتہ بھی نہیں چلتا، ہم سے غلط کام ایسے کرا دیتے ہیں، اور کبھی کبھار ہم خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے۔ اس قدر چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہیں شیاطین۔ دم بدن خبت و زیاں شاہ میرست، رنج می بیند ازاں جان و جسد۔ ہر گھڑی ہر وقت ہم کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، ان کی اس چالاکی کی وجہ سے ہم کو نقصان پہنچتا رہتا ہے، اس سے ہمارا جسم بھی تکلیف اٹھاتا ہے، ہماری روح بھی خراب ہوتی ہے۔ دم بدم خبت و زیان می کنند، صاحب نغب و شگاف روزنند۔ ہر وقت خبت اور نقصان ہمارا وہ لوگ کرتے رہتے ہیں، خبت میں ڈالتے رہتے ہیں، نقصان کرتے رہتے ہیں۔
بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک گھر کے اندر اگر کوئی روشن دان ہے یا کھڑکی ہے تو ظاہر بات ہے کھڑکی دروازے میں کہیں سوراخ تو ہوتا ہے، وہ سوراخ سے گندگی ہمارے گھر کے اندر بھیجتے رہتے ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ کھڑکی یا دروازے اگر بند رکھیں لیکن اگر کھڑکی دروازوں میں سوراخ ہے تو باہر کی گندگی اندر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ویسا کام شیطان کرتے رہتے ہیں، آپ کے دل کے اندر تو جا نہیں سکتے، لہٰذا وہ سوراخوں میں سے، روشن دانوں میں سے گندگیاں اندر چھوڑتے رہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر انہوں نے اپنا سکہ جما رکھا ہے، سوراخوں اور کھڑکیوں کے پاس۔ پس چرا جہاں روشن در جہاں، بے خبر باشند از حال نہاں۔ تو شیاطین جب اتنی گندگیوں کے باوجود اتنا اثر رکھتے ہیں تو جن کی جانیں روشن ہیں، جن کے دل صاف ہیں، ان کو اگر پوشیدہ باتوں کی خبر ہوگی تو تعجب کی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن شیطان کو جب اتنی طاقت دے رکھی ہے تو اپنے محبوب بندوں کو کیا وہ طاقت سے محروم رکھے گا؟ ان سے زیادہ طاقت ہوگی ان کی۔ تو در سرایت کم تر از دیواں شدند، روح ہا کے خیمہ بر گردوں زدند۔ کیا ان کی طاقت شیطانوں سے بھی کم ہو گئی؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے شیطانوں کو اتنی طاقت دی ہے، اللہ نے اپنے خاص بندوں کو طاقت نہیں دی ہے، تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ایسی طاقت اپنے دشمن کو دے دی اور اپنے محبوب بندوں کو نہیں دی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ان کی طاقت شیطان سے بھی کم ہے؟ اور پھر وہ روحیں جنہوں نے آسمانوں پر اپنے خیمے گاڑ دیے، ایسی بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں کہ جن کے مکان آسمانوں پہ ہے، جن کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، فضیلت کا، منزلت کا۔ وَأَعْلَامِي عَلَىٰ رَأْسِ الْجِبَالِ، میرے جھنڈے تو پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر لہرا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ اتنی بڑی طاقت کے حامل ہوتے ہیں اولیاء اللہ، اور ان کو تم چکما دینے کی کوشش کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ دیو دزدانہ سوئے گردوں رود، از شہاب مخرخوں مطعوں شود۔ شیطان کے بارے میں ہے کہ وہ آسمان کے اوپر جاتا ہے، جانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کیے ہیں دنیا کے وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، خفیہ طور پر جا کے وہ راز جو اللہ تعالیٰ کے ہے آسمان سے چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہاں پر ان رازوں کو حفاظت کے ساتھ رکھنے کے لیے، شیاطین کے عمل دخل سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ طاقتیں وہاں پر بھی مقرر کر رکھی ہیں۔ تو جب بھی شیطان آسمان کی جانب جاتا ہے تو ایک انگارہ ہوتا ہے، شہاب ثاقب کہتے ہیں اس کو، وہ شیطان کو جھٹکا مارتا ہے، نیزہ مارتا ہے، اور پھر شیطان بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ اللہ کا ایک نظام ہے جس کا ذکر سورہ الصافات میں بھی ہوا ہے، آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 10 تک۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ۔ یہ شیاطین کا یہ جو مرحلہ ہے، وہ جاتے ہیں رازوں کے جاننے کے لیے، رازوں کو کی چوری کرنے کے لیے، اچکنے کے لیے، وہاں سے ان کو آگ کا گولا شہاب ثاقب مارا جاتا ہے، تب وہ پھر بھاگ کے آتے ہیں۔ اتنا انسانوں کے بارے میں راز جاننے والے شیطان کو بھی بعض رازوں کے جاننے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ وہ لوگ جو آسمانوں پر جن کے جھنڈے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان رازوں سے بھی محروم نہیں رکھتا۔ سرنگوں از چرخ زیر افتد چنا، کہ شخی درجن از زخم سنا۔ تو شیطان جب جاتا ہے راز جاننے کے لیے آسمان کے اوپر تو ایسا اوندھا ہو کر نیچے گرتا ہے کہ جیسے کوئی بدبخت انسان جنگ کے میدان میں جائے تو نیزے کا جب زخم پڑتا ہے اس کو تو کس طرح سے گرتا ہے، ویسا حال کرتے ہیں اس کا آسمانی فرشتے شیاطین کا۔ اس مقام پر جانے نہیں دیتے جہاں صرف اللہ کے مقرب بندوں کی پہنچ ہے۔ آن ز رشک روح ہائے دل پسند، اس فلک شاں سرنگوں میں افکنند۔ اللہ اپنے محبوب روحوں کو ہی وہاں پر پہنچنے کی اجازت دیتا ہے، ایسے شیاطین کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے ان کو آسمان سے اوندھا پھینک دیا جاتا ہے نیچے کی طرف۔
تو اگر شلی و لنگی کورو کر، این گما بر روح ہائے مہ مبر۔ اگر تو لنگڑا ہے، لولا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، تو ان بزرگ روحوں پر ایسا گمان تو مت کر۔ تجھے اگر کسی کا راز نہیں پتا چلتا، تو اگر کسی کے دل کا حال نہیں جان سکتا، تو کسی کی باڈی لینگویج کو نہیں سمجھ سکتا، تجھے اشراف علی الخواطر کی دولت حاصل نہیں ہے، آنکھوں سے دلوں کا حال جاننے کی اگر صلاحیت تیرے اندر نہیں ہے، تو اندھا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، بہرا ہے۔ اب اللہ والوں کو اپنی طرح تو مت سمجھ۔ تو اگر ایسا ہے تو سمجھتا ہے سب ایسے ہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ شرم دارو لاف کم زن جامکن، کے بسے جاسوس ہست آنسوئے تن۔ شرم کرو، شیخی مت مارو، ہلاک مت ہو جاؤ۔ اللہ والوں کے سامنے جھوٹ اور شیخی تیری ہلاکت کا موجب بن جائے گا۔ ان کے سامنے جا کے شیخی مت مار۔ اور یاد رکھ، تیرے جسم کے بہت سے جاسوس ہیں جو ان کی جاسوسی کرتے ہیں۔ تیرے کان ان کی جاسوسی کرتے ہیں، تیری آنکھیں ان کی جاسوسی کرتی ہیں، اور باقی سارے اعضاء ان کی جاسوسی کرتے ہیں۔ مطلب ان چیزوں کو دیکھ کر وہ پہچان لیتے ہیں اندر کی حالت۔ اب یہاں پر آپ مثال کے طور پر سمجھا رہے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، کس طرح سے بعض وقت مریض کے اندر کی کیفیت جان لیتا ہے۔ تو جب ایک ڈاکٹر جو تھوڑی سی نالج حاصل کر چکا، وہ خالی چہرہ دیکھ کر بیماری کی کیفیت پتہ لگا سکتا ہے، آپ کا قارورہ یورین لے کر بیماری کی کیفیت کا پتہ چلا سکتا ہے، تو اہل اللہ سے ایسا شک کیوں ہے کہ وہ دل کی حالت کا پتہ نہیں چلا سکتے؟ این طبیبان بدن دانشورند، بر سقام تو زتو واقف ترند۔ یہ جو بدن کے ڈاکٹر ہیں نا، فزیشینز ہیں، یہ بہت دانشمند ہوتے ہیں، عقل والے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، اور یہ تیری بیماری سے تجھ سے زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ اب یہ ریئل فزیشینز اور ریئل ڈاکٹرز کی بات کر رہے ہیں، آج کے نہیں۔ آج تو ڈونیشنز دے کر پڑھنے والے ڈاکٹرز ہیں، ان کو ایجوکیشن سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ تو ایسے ڈاکٹرز ہیں کہ وہ بغیر ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کے کچھ پتہ نہیں چلا سکتے، بس جاتے ہی فوری یہ ٹیسٹ کراؤ، وہ ٹیسٹ کراؤ، کیونکہ ان کو خود نہیں پتا۔ پہلے کے جو ڈاکٹر تھے، ماہر ڈاکٹرز، وہ تو آپ کے نفس پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دیتے تھے کہ آپ کو ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ آپ کے چہرے کی علامتوں کو دیکھ کر آپ کی بیماری کا پتہ چلا لیتے تھے۔ بعض وقت آپ کے چلنے کو انداز کو دیکھ کر بول دیتے تھے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے۔ وہ پڑھنے والے ڈاکٹرز تھے، ریئل پڑھائی پڑھ کے بڑے ڈاکٹرز کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرنے والے تھے۔ اب آج کل کے ڈاکٹرز کیسے نہیں ہیں؟ آج تو ڈونیشن دے کر پڑھ رہے ہیں، ایڈمیشن لے رہے ہیں، اور کیسا کیسا کر کے ماڈل پیپر سالو کرتے ہوئے ایگزامس لکھ رہے ہیں، اور کیسا کیسا کی پاس ہو رہے ہیں۔ اب جب یہ ڈاکٹر بن کے بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کو صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ کون سی بیماری پہ کیا کھلانا چاہیے، کیا دوا دینی چاہیے، اتنا ہی معلوم۔ بیماری پہچاننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اسی لیے ڈائگنوسٹک سینٹرز کی عید ہو رہی ہے۔ لیکن پہلے کے طبیب ایسے نہیں تھے۔ تاز قارورہ ہمی بینند حال، کے ندانی تو ازارو اعتلال۔ یہاں تک کہ وہ آپ کا قارورہ، آپ کا یورین صرف دیکھ کر کہہ دیتے تھے کہ کیا بیماری ہے، کیا پریشانی ہے۔ ڈائگنوسٹک سینٹر کی ضرورت نہیں تھی، وہ صرف دیکھ کر کہہ دیتے تھے۔ ان کو کسی لیب کی ضرورت نہیں تھی، وہ صرف دیکھ کر بول دیتے تھے۔ لیکن کیا آپ سمجھ سکتے ہیں؟ خود کا یورین لے کے کیا آپ اپنی بیماری کو جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے، جبکہ ڈاکٹر جان لیتا ہے۔ ہم ز نبزو، ہم ز رنگو، ہم ز دم، بو برندستو بہر گونا سقم۔ کبھی نفس پہ ہاتھ رکھ کر پہچان لیتے ہیں کیا مسئلہ ہے، کبھی آپ کی رنگت سے، آپ کے چہرے سے پہچان لیتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کبھی آپ کی سانس کی آمد و شد کی کیفیت کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ آپ کو کیا پرابلم ہے۔ اگر ماہر ہے فزیشین، ماہر ہے طبیب، تو ہر بیماری کا پتہ چلا لے گا، لیکن یہ پتہ آپ خود اپنی بیماری کا نہیں چلا سکتے۔ پس طبیبان الہی در جہاں، چو ندانند دست بے گفت دہاں،
تو دنیا کے اندر جو خدائی طبیب ہیں، جو اللہ کے مقرر کردہ دلوں کے فزیشینز ہیں، وہ لوگ تمہاری منہ کی گفتگو کے بغیر بھی تمہاری بیماری کو جان لیتے ہیں، تو کیسے نہیں جان سکتے؟ اللہ نے ان کے اندر جب وہ صلاحیت دے رکھی ہے، تمہاری گفتگو کی ان کے سامنے ضرورت نہیں ہے، تم ان کے سامنے بیٹھے رہو، وہ سب ٹال لیں گے۔ حسرت وہ میرے حال سے واقف ہیں، اس لیے خاموش ان کے سامنے بیٹھا کریں گے۔ جو دل والے ہوتے ہیں ان کے سامنے خاموش بیٹھ جاؤ بھی تو بہت ساری چیزوں کا وہ پتہ چلا لیتے ہیں۔ حمز نبزت، حمز چشمت، حمز رنگ، ست سقم بینند در تو بید رنگ۔ وہ تیری نفس سے بھی، تیری آنکھوں سے بھی اور تیرے رنگ سے بھی سینکڑوں بیماریاں دیکھ لیتے ہیں، دل کی بیماریوں کا پتہ چلا لیتے ہیں۔ این طبیبانے نوام و زند خط کے بدیں آیات شاہ حاجت بود۔ یہ خود آموز طبیب ہیں، دنیا والے خود آموز طبیب ہیں، ان کو علامتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی آنکھ ایسی ہو گئی تو یہ بیماری ہے، آپ کا چہرہ ایسا ہو گیا تو یہ بیماری ہے، آپ کے ناخن میں ایسا ہو گیا تو ناخن دیکھ کے پہچانتے ہیں یہ بیماری ہے، آپ کے بات کرنے کے انداز کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ بیماری ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص ایک ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا تھا، کچھ پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر کچھ بیان کر رہا تھا، بیٹھتے بیٹھتے ایک شخص ایسے ہی ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا بیٹھے بیٹھے کہیں گم جاتے ہیں، گم گیا، اب وہ سمجھا رہا ہے لیکن وہ ہے ہی نہیں، ایبسنٹ، فزیکلی پریزنٹ، مینٹلی ایبسنٹ۔ دیکھا اس کے بعد کہا کہ بھائی آپ کدھر ہے، فوری واپس آ گئے۔ اس طرح سے کئی بار ہوتا رہا اس آدمی کے ساتھ۔ فوری اس نے کہا کہ آپ اسٹول ٹیسٹ کرائیے، آپ کو پیچش معلوم ہوتی ہے، ڈسینٹری کی بیماری ہے آپ کو، کیونکہ وہ بار بار جو غائب ہو رہا تھا نا، ایبسنٹ مائنڈ ہو رہا تھا، اس سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ ڈسینٹری کی بیماری میں ایسا ہوتا ہے، پرانی پیچش کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ مثال کے طور پہ میں نے سمجھایا آپ کو کہ ایک چیز سے ایک چیز کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ تو اب ان کو فزیشینز کو یہ پتہ لگانے کے لیے علامتوں کی ضرورت ہے، لیکن جو اہل دل ہیں ان کو علامتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کاملاں از دور نامت بشنوند تا بخار تار پودت در روند۔ جو کامل لوگ ہوتے نا، وہ تو علامتوں میں بھی نہیں جاتے، تمہارا نام سن کے بول دیتے ہیں کہ تمہاری کیا کیفیت ہے، اور تمہارے اندر اتر جاتے ہیں۔ تم اگر ان کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤ تو تمہاری آنکھوں کے ذریعے اندر اتر جاتے ہیں، تمہارے اندر چلے جاتے ہیں اور یہ پوری کہانی باہر لا لیتے ہیں۔ بلکہ پیشس زادنے تو سالہا دیدہ باشندت ترابا حالہا۔ بلکہ تمہاری پیدائش سے پہلے، سالوں پہلے، وہ تمہارے حالات بیان کر دیتے ہیں۔ تمہارے گھر میں تمہارے دادا کیا کرتے تھے، کیسی مزاج کے تھے، تمہارے نانا کیسے مزاج کے تھے، جبکہ انہوں نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، وہ تم کو دیکھ کر تمہارے دادا کی کیفیت بیان کر دیتے ہیں۔ حال تو دانند یک یک منہ بمو زاں کے پر بودند از اسرار ہو۔ وہ تمہارا حال ایک ایک بال جانتے ہیں، حال کا ایک ایک بال جانتے ہیں، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے رازوں سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر راز ڈالے ہیں، اسی لیے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ حضرت بایزید قدس اللہ سرہ کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بعد میں پیدا ہوئے، بایزید سے بہت بعد میں پیدا ہوئے حضرت ابو الحسن خرقانی، سالوں پہلے حضرت ابو الحسن خرقانی کی پیدائش سے سالوں پہلے حضرت بایزید بسطامی نے ابو الحسن خرقانی کی پیدائش کے بارے میں نہ صرف یہ کہ اطلاع دے دی تھی، بلکہ ان کی صورت کیسی ہے، ان کی سیرت کیسی ہے، ہر چیز بیان کر دی تھی۔ ایک بندہ ہوگا فلاں صدی میں پیدا ہوگا، اس کا یہ نام ہوگا، اس کی صورت ایسی ہوگی، اس کی سیرت ایسی ہوگی، ایسی ایسی باتیں کہے گا، یہ کہے گا، وہ کہے گا، پوری کہانی صدیوں سال پہلے بیان کر دی تھی۔ کیسا بیان کی؟
اب آپ اس کے بارے میں جو مولانا روم کس انداز سے اس چیز کو پیش کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔